اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی محفل محمد جاوید قلبی صاحب، خلیفہ مرکز نمبر 22 کے اہل گھرانہ کو اور سماعت کرنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زانگاہ میں قدر، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے آج پھر ہمیں اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت گرامی قدر، یہ محفل آقا کی محفل ہے، یہ محفل لجپال کی محفل ہے، یہ محفل سونے کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، گداز بھی ہے، بلکہ یوں کہیے اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ حضرت گرامی قدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل سجی ہو اور اس میں حاضر در رسول کے سائل ہوں، عشق رسول میں گھائل ہوں، میلاد منانے کے قائل ہوں، تو نور کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے، دافع آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس محفل میں تشریف فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے سرکار کی محفل میں آنے والے۔ حضرت گرامی قدر، محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرواؤں گا۔ ہمارے درمیان آپ کی جانی پہچانی شخصیت ماشاءاللہ قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، ہمارے لیے باعث فرحان ہیں اور سراپائے ذیشان ہیں، اکمل اکان ہیں، قرآن کے لیے برہان ہیں، سراپائے وجدان ہیں، قاریوں کے سلطان ہیں، ہمارے ملک کی شان ہیں، مسلک اہل سنت کی آن ہیں، بلکہ یہ ہمارا مان بھی ہیں، تران بھی ہیں۔ تشریف لاتے ہیں، دعوت دوں گا جناب محترم حافظ سید حیدر علی صاحب سے کہ آئیے قرآن حکیم فرقان حکیم کی تلاوت پیش کر کے ہمارے قلوب کو اللہ کی محبت سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم حافظ سید حیدر علی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت گم قدر یہ تھے محترم حافظ سید حیدر علی صاحب، جو کہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ ان کے آج پھر قرآن پڑھنے کی وجہ سے نور قرآن سے محفل منور تھی، فضا معمر تھی، ہوا معطر تھی، اور سرور تلاوت قرآن کے وسیلہ سے نور یزداں آشکار تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب حافظ سید حیدر علی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی آواز میں طہارتیں، ان کے قول میں صداقتیں، ان کے انداز میں شفاقتیں عطا فرمائے۔ حضرت گرامی قدر، روزانہ ہی جب ہماری آج کل محافلیں ہو رہی ہیں اور قرآن کی جب بھی تعریف کرتا ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی شان بیان کروں اور آپ بھی سبحان اللہ کیا کہ اس کی شان بیان کریں۔ حضرت گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ محسن کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ قرآن میں سائنس ہے، عالم کہتے ہیں قرآن میں علم ہے، مفکر کہتے ہیں قرآن میں دعوت فکر ہے، زاہدین قرآن سے زہد کا سبق حاصل کرتے ہیں، صوفیاء قرآن سے تصوف کا سبق حاصل کرتے ہیں، عارفین قرآن سے معرفت حاصل کرتے ہیں، اور متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ عاشق کہتے ہیں قرآن کتاب عشق ہے، طبیب کہتے ہیں قرآن میں علاج ہے، حکیم کہتے ہیں قرآن حکمت سے بھرا پڑا ہے، اور مومنین نے کہا کہ قرآن ہی اصل ایمان ہے۔ حضرت گرامی قدر، آپ دوستوں کا ذوق جو چند بیٹھے ہیں آج بھی میرے نزدیک قابل داد ہے، کیونکہ آج پھر سرور کائنات کا میلاد ہے۔ ہمارے لبوں پر آقا دو عالم سے فریاد وجہ امداد ہے۔ چنانچہ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ محمدیہ میں بطور ہدیہ درود پاک پیش کریں کہ اس درود کی قبولیت سے آقا کا اس محفل میں ورود ہو جائے۔ تو با آواز بلند پڑھ لیجئے گا الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرت گرامی قدر، ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عاشق کے درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے تو آپ اس کے درود کو بھی سنتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بشرط محبت آہستہ آواز میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام، بار بار سلام اس عظمت والے نبی کی بارگاہ میں۔ تو چلیے آقا لجپال کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کرنے کے لیے ننھا ثنا خان جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب سے گزارش کروں گا ایک نعت میرے آقا لجپال کی بارگاہ پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائے۔ جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کے بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
اللہ سبحان اللہ، کیا اعلیٰ کلام پیش کر رہے تھے کہ آقا ہن آوی جا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا، ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت گرامی قدر، حضور کے جتنے بھی عاشق ہیں پوری دنیا میں، حضور سے جو محبت کرتے ہیں، تو سب کا مرکز مدینہ ہی ہے۔ سب کا مرکز جہاں سے روشنی نور کی نکلتی ہے اور پوری دنیا کے عاشقوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے۔ حضرت گرامی قدر، تو میں کیوں نہ کہوں کہ میری آنکھوں سے اجالا تو اے سورج لے لے، گنبد خضرا کا ہے نور میری آنکھوں میں۔ حضرت گرامی قدر، ہم سب کی تمنا ہے کہ گنبد خضرا کا درشن پائیں، ہم بھی شہر مدینہ جائیں، وہاں گنبد خضرا کے سائے تلے کھڑے ہو کر اپنی مناجات اپنے آقا و مولا کو سنائیں۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں گنبد خضرا کی زیارت ہو، وہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ خواب میں گنبد خضرا دیکھنا معمولی بات نہیں ہے۔ خواب میں جب بھی گنبد خضرا دیکھوں، اپنے پیکر کو سر اوج سریا دیکھوں، تو خواب میں گنبد خضرا کا دیدار کرنا بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر وہاں گنبد خضرا کی زیارت سے مشرف ہوں۔ تو جو لوگ مدینہ طیبہ جا کر گنبد خضرا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت ہی ذرا بلند آواز سے پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت گرامی قدر، میں دعا کرتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے، یا اللہ تو اسے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما دے، پھر کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت گرامی قدر، ہر شخص کا اپنا اپنا تخیل ہوتا ہے، ہر شاعر کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ راز مراد آبادی کہتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، وہاں مجھے گنبد خضرا نظر نہیں آیا، تو پھر میں رضوان کے پاس چلا گیا اور کہا رضوان، تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، میں نے تو یہاں گنبد خضرا نہیں دیکھا۔ تو ربائی پیش کر کے اگلے ثنا خان رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے سونے دے روزے دے دلاں والا، کم ایک کوئی تجلی یہ کری جاندی، روزہ ویکھ کہ جان وچ جان پیندی، قلب جھوم جاندا روح ٹھر جاندی۔ سائیو شہر مدینے تے جاندے آئی، ہرس حوث جہان دی مر جاندی، سبز گنبد جد سامنے نظر آوندا، جھولی اکھیاں دے آپی بھر جاندی۔ حضرت گرامی قدر، سب مل کر پھر کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ اب آپ کے سامنے بڑے ہی پرنم آواز کے حامل ثنا خوانان رسول، جن کی آواز بے نظیر ہے، کیونکہ یہ ثنا خوان محبت رسول اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر ہے، پہچان کے حوالہ سے سارے ملک میں شہیر ہے، نعت رسول کا دبیر ہے، سلسلہ روح قلبی کی آن ہے، مان ہے، شان ہے۔ سلسلہ روح قلبی کے سجادہ نشین محترم سید اسد علی قلبی صاحب سے گزارش کروں گا، ایک نعت میرے آقا لجپال کی بارگاہ میں پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حضرت محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جنہیں نہیں پڑھیا مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ تمام حضرات
حضرات مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا نوے انداز میں نئے انداز میں پیش کرنا ہے کوئی لفظ مشکل ہے مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا ایس گنبد والے منظور دعا کرنا ایس گنبد والے منظور دعا کرنا ایس گنبد والے منظور دعا کرنا جب جب نظر آئے جب جب نظر آئے دیدار عطا کرنا سبز گنبد والے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے نور خدا آتے آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا آتے آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے نور خدا آتے آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین کے پردے میرا کرنا جب جب نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب جب نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم زمانے کا محشر میں برم رکھنا مجرم کو جگہ پر گا محشر میں برم رکھنا مجرم کو جگہ پر گا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری مقبول یہ عرض میری اللہ ذرا کرنا مقبول یہ عرض میری اللہ ذرا کرنا جب جب نظر آئے دامن ہوا دینا میں قبر اندھیرے میں میرا ہوگا جب جلتا میں قبر اندھیرے میں
سبحان اللہ ماشاء حضرت گمی قدر یہ تھے وطن عزیز کی مشہور و معروف آواز سلسلہ روح قلبی کے سجادہ نشین محترم سید اسد علی قلبی صاحب. دعا ہے اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. حضرت گمی قدر محبت کا اظہار کر رہے تھے, مدینے کی گفتار بھی تھی, حضور سے محبت کا اظہار ہو رہا تھا, جنت کی باتیں کر رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. میں پھر کیوں نہ کہوں کہ گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں, تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں. لیکن حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ اس ارمان کے ساتھ طیبہ کی گلیوں کی عظمت کیا خوب بیان کرتے فرماتے ہیں کہ بہار خلد آئی سب کی سب طیبہ کی گلیوں میں, فرشتے بھی ہیں آتے با ادب طیبہ کی گلیوں میں. اگر سائم کو پھر سرکار نے روزے پہ بلوایا, یہ بن کر خاک رہ جائے گا اب طیبہ کی گلیوں میں. اور انہیں طیبہ کی گلیوں کی بات جناب مقصود مدنی کرتے ہیں کہ ہے ملتی ہر غم دل کی دوا طیبہ کی گلیوں میں, دعا مانگو کہ لے جائے خدا طیبہ کی گلیوں میں. کوئی بھی مرض ہو ایک پل میں ہے آرام مل جاتا ہے, ہر ذرے میں پیغام شفا طیبہ کی گلیوں میں. حضرت گرامی قدر مدینہ طیبہ کی گلیوں کا تذکرہ کرنا اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہر مسلمان کے دل کی صدا ہے. گرامی قدر مدینے کی گلیاں کیا, اس کو حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. لیکن پہلے جنت کی بات کرتے ہیں. یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین, یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین, خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین. حسن جنت کو پر جب سمیٹا گیا سرور انبیاء کی گلی بن گئی. اور پھر فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں کا عالم نہ پوچھو, ہے جنت بھی جن پر فدا اللہ اللہ. اس لیے کہ گلیاں زلفاں دی مہک رچی ہوئی ہے, طیبہ چ ہر ایک چیز جچی ہوئی ہے, طیبہ چ ہر پاسے رب دی تجلے, طیبہ وچ اللہ دا حبیب اللہ اللہ ہے. اس لیے کہتے ہیں ہے جنت بھی ان پر فدا اللہ اللہ. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی گلیوں میں آنکھ روتی ہے, ہاتھ اٹھتے نہیں دعا کے لیے. حضرت گرامی قدر ہے جنت سے افضل مدینے کی گلیاں ہیں, احسن و اجمل مدینے کی گلیاں. حق لگے تو کہیے گا سبحان اللہ. باور میں ہیں ساحل ارے مدینے کی گلیاں ہے کامل و اکمل مدینے کی گلیاں. حضرت گرامی قدر حقیقت ہے کہ طاہر و اطہر مدینے کی گلیاں ہیں, ازہر و اختر مدینے کی گلیاں. رحمت کی برسات ہے ان کی گلیوں میں, اشکوں کی سوغات ہے ان کی گلیوں میں. حیدر چمکا کیسا میرا مقدر ہے, ہر دم لب پہ نعت ہے ان کی گلیوں میں.
زنگرم قدر اور اقبال عظیم نے بھی کمال کر دیا، اپنی دیوانگی ورفتگی کو اس طرح بیان کیا کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ اور محب اللہ اظہر نے اپنے عشق کو یوں بیان کیا، گلیوں میں پھرا کرتے گنبد کو تکا کرتے، اس شہر کی مٹی کو آنکھوں میں سجا لیتے، اظہر بھی تیرے در کے کتوں میں سے ہو جاتا گر اس کو مدینے کی گلیوں میں بٹھا دیتے۔ تو اب اس بارگاہ سرور کونان میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ایک ایسی آواز کو پیش کرتا ہوں جسے ہم آج کل اکثر یوٹیوب چینل پر عام طور پر سنتے ہیں، جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب۔ زنگرم قدر ان کی آواز میں ایسی لطافت ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کے گلے میں ایسا سوز ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، ان کے انداز میں ایسی وجاہت ہے جسے صرف سوچا جا سکتا ہے، ان کے پڑھنے میں ایسی روانی ہے جس کے ساتھ ہمارا عشق سفر کرتا ہے اور منزل مطہر یعنی طیبہ پاک تک جایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ انسان اخلاص کے ساتھ ان کے کلام کو عالم استغراق میں سماعت کرے۔ میری مراد ہے محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب، ان کے کلام کو سماعت فرمائیے گا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ زنگرم قدر یہ ایک اچھے انسان بھی ہیں کیونکہ آپ مدح محبوب رحمان ہیں اور اس محفل کی جان ہے، اعلیٰ ان کا انداز ہے، آواز میں ان کے فراز ہے، سوز ہے، گداز ہے، ہم کو اس پر ناز ہے، ان کی آواز میں ساز ہے، اور نام کے لحاظ سے محمد منظور احمد قلبی صاحب ہیں جو ہمارے سلسلہ روح قلبی مرکز نمبر 15 کے خلیفہ بھی ہیں۔ گزارش کروں گا کہ آپ ایک کلام پیش کر کے ہمارے قلب کو حضور کی محبت سے روشن فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریے، اس یقین سے پڑھیے کہ ہم بڑھتے ہیں میرے آقا لجپال سنتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محبت سے بہت مزور و زمانہ کلام فرمائشی کلام میرے پاس آیا کرم دے، میرے پاس آیا کرم دے، میرے پاس آیا کرم دے، میرے پاس آیا سیاہ کے سوال سیاہ کار کرم کرم میرے آقا گناہگار کرم گتی میرے پاس آیا کرم گتی میرے پاس آیا کرم گتی میرے
علی ہاں تیرا سایہ میں ہاتھ بن کے کرا عرضا کرم دی تیرے پاس آیا مدینے اور دی حسرت نہ کیوں ہو بے دلاں دے وچ مدینے اور دی حسرت نہ کیوں ہو بے دلاں دے وچ مدینے اور دی حسرت نہ کیوں ہو بے دلاں دے وچ تیرے قدماں دے وچ آوندا تیرے قدماں دے وچ آوندا اے زندگی دا مزہ سایہ میں ہاتھ بن کے کرا عرضا کرم دی تیرے پاس آیا قلبی دی حیاتی وچ غم بیت کیوں آوے قلبی دی حیاتی وچ غم بیت کیوں آوے قلبی دی حیاتی وچ غم بیت کیوں آوے کبھی رکیا ہی نہیں تیرے کبھی رکیا ہی نہیں تیرے کرم کا سلسلہ سایہ میں ہاتھ بن کے کرا عرضا کرم دی تیرے پاس آیا میں ہاتھ بن کے کرا عرضا کرم دی ماشاءاللہ حضرت گرامی قدر یہ تھے متن عزیز کی بڑی مشہور و معروف آواز سلسلہ روح قلبی کے مرکز 15 کے خلیفہ محمد منظور احمد قلبی صاحب دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آج جیسے کہ انہوں نے دف کے ساتھ کلام پڑھا جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سلسلہ روح قلبی ہر رنگ سے محبت کرتا ہے اور میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی آپ نے تو وہاں کے بچیوں نے گھر کے برتن دف لا کر حضور کا استقبال کیا اس کو دف بنا کر استعمال کیا اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جس پر میرے آقا لجپال خوش ہوئے حضرت گرامی قدر جبھی سے یہ بھی ایک سنت جو کلام کو خوبصورت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے کافی جماعت کے لوگ دف کے ساتھ بھی کلام پڑھتے ہیں کچھ سادہ بالکل سیدھا کلام پڑھتے ہیں کچھ اللہ کے ذکر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم نے اس لیے پہلے بتایا کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں ہم کیونکہ اصل میں نعت کی خوبصورتی بنانے کے لیے دف استعمال ہوتی ہے ذکر کے ذریعے ذرا اس لیے کلام پڑھا جاتا ہے کہ ذکر ہو تو توحید بیان ہو جائے نعت پڑھی جائے تو رسالت بیان ہو جائے اور سادہ طریقے جیسے پڑھے جائیں سب اصل میں یہ رنگ ہیں جو مدینے والے کی طرف جاتے ہیں اور جو راہ مدینے پہنچ گیا رب کو بھی پہنچ جائے گا تو اس لیے حضرت گرامی قدر بڑے خوبصورت طریقے سے کلام پیش کر رہے تھے محمد منظور احمد قلبی صاحب حضرت گرامی قدر طیبہ کی ہوا کی بات ہو رہی تھی حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ طیبہ مقدسہ کی ہوا کی بات کرتے ہیں کہ طیبہ کی ہوا طیبہ کی فضا سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت کی گھٹا پیغام شفا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر کہتے ہیں کہ مدینے کی ٹھنڈی ہوا اللہ 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 پیام سکون و شفا اللہ 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 اور مدینے کی ہوا کا جنت سے موازنہ کر
کر کے نتیجہ عکس کرتے ہیں کہ ہے جنت سے بڑھ کر ہوائے مدینہ، پیام شفا ہے فضائے مدینہ، فدا جان کر دے گا آمد یہ سائم تو ایک بار آجا صبائے مدینہ۔ ایک شاعر نے یوں کہا طیبہ کی مست فضا سب سے خوب ہے، شہر نبی آب و ہوا سب سے خوب ہے۔ حضرت علامہ صاحب چشتی بات کرتے ہیں کہ شہر خوبہ کی ہواؤں کو سلام، نور برساتی فضاؤں کو سلام۔ طیبہ کی اگر خار کی بات کریں، کانٹے کی بات کریں، حضرت گرامی قدر ثنا خوان رسول نعت شریف میں مدینہ طیبہ کی بات کر رہے تھے، اور جب مدینے والے سے محبت ہو جائے تو وہاں اگر کانٹے بھی ہوں تو ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ کانٹوں سے بچتا ہے، کانٹوں کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن عاشق کی نظر میں محبوب کی گلی کے کانٹے گل 100,000 سے بہتر ہیں۔ حضرت گرامی قدر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی خار کی بات کرتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں۔ طیبہ کے خاروں کی بات صرف شاعر اپنی شاعری میں ہی نہیں کرتے، مدینہ رسول میں تحریر ہے کہ منظور شاہ صاحب جبھی نعت خواں ہیں، لیکن ایک منظور شاہ صاحب بھی ہیں ساہیوال والے، مدینہ طیبہ حاضری کے لیے گئے تو ان کے پاؤں میں طیبہ کا خار چھپا، پاؤں کے اندر چلا گیا۔ عقل کہتی تھی اس خار کو نکال دو، پر ان کا عشق کہتا ہے ارے محبوب کی گلی کا خار ہے مت نکالنا۔ وہ کہتے تھے کہ میری عقل کہتی ہے بیمار ہو جاؤ گے، کہتے پر ایک طرف حضور سے محبت اتنی تھی کہ میرا عشق کہتا ہے محبوب کی نظروں میں شاہکار ہو جاؤ گے۔ عقل کہتی ہے تیرا پاؤں گل جائے گا، عشق کہتا ہے آج تیرا ہر جرم دھل جائے گا۔ عشق عقل کہتی ہے عشق انجان ہے مجھ سے کام لو، آپ فرماتے ہیں عشق کہتا ہے عقل نادان ہے میرا کہنا مانو۔ تو ہوا کیا؟ حضرت گرامی قدر عقل کی ہار ہوئی، عشق جیتا، انہوں نے کانٹا نہیں نکالا اور پھر بشارت بھی ملی اور صحت بھی ملی۔ عشق والے تو پھولوں کو طیبہ کے خاروں پر قربان کرتے ہیں۔ حضرت گرامی قدر حضرت علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عشق کی اس منزل پر فائز تھے کہ جہاں صرف عقل سے فیصلہ کر لینا اور اس پر حد قبولیت لگا دینا درست امر نہیں تھا۔ یہ وہ منزل تھی جہاں پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا اور ترازو سے تولا نہیں جا سکتا۔ جبھی آپ نے طیبہ کے کانٹوں کی بات کی اور کمال کر دیا، مدینہ طیبہ جاؤں اور مجھے وہاں پھولوں کے خار مل جائیں تو کیا کروں گا؟ سامعین غور فرمائیں، اور اگر شعر پسند آئے تو دل کھول کر داد دیجیے گا۔ طیبہ کے خار یعنی کانٹے، طیبہ کے خار چن کے سجاؤں گا آنکھ میں جب بھی میرے کریم نے در پر بلا لیا۔ اور مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کمال کر دیا۔ آپ کہتے ہیں مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اور امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنا حصہ اس کمال میں اس طرح ڈالا، ایک خار طیبہ دیکھ کر دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر ایک جگہ خار مدینہ کا ذکر کرتے ہیں کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ حضرت گرامی قدر پھولوں سے بہتر ہیں خار مدینہ،
زمینوں کے اختر ہیں خار مدینہ، مانند امبر ہیں خار مدینہ، طاہر و اطہر ہیں خار مدینہ، طیبہ کے خار چن کے سجاؤں گا آنکھ میں جب بھی میرے کریم نے در پہ بلا لیا۔ فضاد گرامی قدر، چلیے اب میں وطن عزیز کی ایک اور بڑی مشہور و معروف آواز سلسلہ روح قلبی کے گدی نشین کیا کلام پڑھتے ہیں۔ ان کی آواز میں بلا کا جادو ہے۔ یہ ثنا خان سریلا بھی ہے، رسیلا بھی ہے، لباس و انداز میں سجیلا بھی ہے۔ یہ ثنا خان جب دھیمے سروں سے کام لیتا ہے تو عشق کے بحر عمیق میں غرق ہو جاتا ہے، اور یہ ثنا خان جب اونچے سروں سے کام لیتا ہے تو لاہوت کے بحر نور سے نورانیت حاصل کر کے ہمارے قلوب تک اللہ کے نور کو پہنچاتا ہے۔ وطن عزیز کی بڑی مشہور و معروف آواز سلسلہ روح قلبی کے گدی نشین محترم سید وقاص علی قلبی صاحب سے گزارش کروں گا ایک نعت میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیش کر کے ہمارے قلب کو ان کی محبت سے روشن فرمائے۔ جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماں کی شان پیش کروں گا، محبت سے سمجھ پائیے۔
ماشاءاللہ یہ تھے سیدزادے محترم سید وقاص علی قلبی صاحب جو ماں کی شان پر کلام پڑھ رہے تھے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے نعت خان حضرات کے چند دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے ان سے فرمائش کی کہ وقاص صاحب آپ ماں کی شان پڑھ دیں، تو انہوں نے ماں کی شان کے حوالے سے کلام پڑھا اور اعلیٰ پڑھا۔ حضرت گرامی قدر میرے آقا لجپال فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ اور قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اور میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر مہر کر دی کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ والدین اگر زیادہ ضعیف ہو گئے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت گرامی قدر چلیے اللہ کا ذکر ہوگا، سب سے پہلے درود پاک پڑھا جائے گا، بڑی محبت سے پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، 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 سبحان اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، 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 الا اللہ۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ الحمدللہ 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 سبحان اللہ اکبر 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 اللہ اکبر
जलाली वल इकराम या ज़ल 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 जलाली वल इकराम। सुभान अल्लाह। अजमत वाला जिक्र, शान वाला जिक्र पढ़ो इस तरह जिस तरह ज़मीं बोले, अरश बोले, फरश बोले, कमर बोले, शमस बोले, बकर बोले, उमर बोले, उस्मान बोले, अली बोले, हसन बोले, हुसैन बोले, मोहम्मद बोले। सैयदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मुहम्मदिन सैयदिना मुहम्मदिन सैयदिना मुहम्मदिन सैयदिना मुहम्मदिन सैयदिना मुहम्मदिन 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 मेरे आका मुहम्मदिन तेरे आका मुहम्मदिन शजर बोले मुहम्मदिन कमर बोले मुहम्मदिन कमर तोड़े मुहम्मदिन कमर जोड़े मुहम्मदिन शमस बोले मुहम्मदिन शमस आए मुहम्मदिन शमस जाए मुहम्मदिन अरश बोले मुहम्मदिन अरश बोले मुहम्मदिन अरश बोले मुहम्मदिन अल्लाह 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 बोले मुहम्मदिन 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
अल्लाह या रूह कल्बी हक 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 अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत गम कदर जिस मोहब्बत के साथ तमाम अहबाब ने अल्लाह का जिक्र समात भी किया पढ़ा, अल्लाह पाक हमारा और आपका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। सलाम करें, खड़े जाइए, दुआ करें। जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम बना खुद ही आशिक हुआ खुद बना खुद ही आशिक हुआ ऐसे नूरानी सूरत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम बहदर के फूल ये सलामे आज दाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह। ए ज़मीन और आसमां के मालिक, ए हर अर्श को क्या खूब सजाने वाले, ए ज़मीन की तह में समंदर चलाने वाले, दिन को रात और रात को दिन बनाने वाले, ए बंद पत्थरों में कीड़ों को रिज़्क़ पहुँचाने वाले, ए लफ्ज़ कुन बोल कर जहानों पर जहां बना देने वाले, ए दुआ करने से पहले ही सुन लेने वाले। हम सब भिखारी तेरी बारगाह में आजिज़ाना फ़कीराना हाथ उठाए हुए हैं। हम सब के ये आजिज़ाना फ़कीराना हाथ उठाना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। ये इलाही आज की इस बाबरकत महफिल में जो कुरान की तिलावत की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते मकबूल के नजराने पेश किए गए, माँ की शान में आखिर में कलाम पढ़ा गया। या अल्लाह, महफिल के दौरान मेरे परवरदिगार नकाबत में तेरे महबूब की अज़मत बयान की गई और रब्बुल अर्शिल करीम आखिर में तेरा अज़मतों वाला, बरकतों वाला, शान और शौकत वाला ज़िक्र अज़ीम किया गया और दुरूद व सलाम पढ़ा गया। सब का सब पढ़ना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या रब्बुल अर्शिल करीम तो रहीम है, करीम है, अज़ीम है। तेरी बारगाह में दुआ है कि सारी महफिल पाक को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या इलाही, पढ़ने वालों से, सुनने वालों से अगर कहीं कोई भूल चूक खता हो गई हो तो सब माफ़ी के तलबगार है, मुआफ़ फरमा। या रब्बुल अर्श करीम, इसका जुमला सवाब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतन, तोहफ़तन, अकीदतन, एहतरामन मिलकर पेश करते हैं, पेश करना कबूल व मकबूल फरमा। या इलाही, अपनी रहमत के सदके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदके मेरे परवरदिगार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने को दुनिया फनी जा चुके सबकी बारगाह में सिलसिला रूही कल्बी के तमाम बुजुर्गों की बारगाह पेश करते हैं, पहुँचा कर सबके दराजात और मुकामात में आलिश नज़ाफ़ फरमा। सबके दर से रहमतों वाला, बरकतों वाला फैज़ान जारी व सारी फरमा। उनके फैज़ से कुल नेक और उम्मत मुसलमा को फैज़ याबी। हम तमाम हाज़िरीन महफ़िल को और मेरे परवरदिगार ख़ुसूसन भाई मोहम्मद जावेद कल्बी को और उनके भी बच्चों को, या अहले खाना को, सभी पर उनका फैज़ान हमेशा करे जारी व सारी फरमा। या इलाही, उम्मत मुसलमा में तो दुनिया फ़नी जा चुके हाज़िरीन महफ़िल के अगर घर के अफराद में से, रिश्तेदारों में से, अजीज़ वकार में से जिन के जरूर दुनिया फ़नी जा चुके हैं सबकी बारगाह में, और या अल्लाह मोहम्मद जावेद कल्बी के अगर कोई रिश्तेदारों में से, अजीज़ वकारों में से जो लोग भी दुनिया फ़नी जा चुके हैं सबकी बारगाह में आज की तमाम इस बाबरकत महफ़िल का जुमला
جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سب کی قبروں میں حد نگاہ ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن فرما دے یا اللہ سب کی قبروں میں حد نگاہ ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن کر دے اللہ ان کی قبروں پر وہ فرشتے تعینات فرما دے جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائیں روز معاشر کے دن سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں اکٹھا فرما کر سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا اے اللہ تو رحیم کریم عظیم ہے دعا ہے کہ بھائی محمد جوید کلبی جنہوں نے آج کا یہ سیٹ اپ لگوایا اور میرے پروردگار افطاری کا اہتمام کیا یا اللہ ان کی اس نیک کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کے رزق کاروبار میں برکت عطا فرما ان کی نوکری میں اور وسعتیں ترقی عطا فرما انہیں کامیابی عطا فرما دعا ہے کہ بھائی محمد جاوید کو شفائے کل عطا فرما اس کی بیوی کو شفائے کل عطا فرما اس کے بچوں کو شفائے کل عطا فرما اللہ اس کی زندگی میں سکون ہی سکون عطا فرما ہر اس کے گھر کی ہر پریشانی دور فرما دے دنیا میں بھی انہیں عزت دینا یا اللہ حشر میں بھی عزت دینا دعا ہے کہ بھائی محمد جاوید اور ان کے گھر والوں کو اور ہم سب جماعت کے لوگوں کو محشر کے میدان میں نور کی کرسی میں بٹھا کر ہمارے درجوں میں بلندی عطا فرمانا اے اللہ تو رحیم کریم عظیم ہے کہ دعا ہے کہ ہم تمام حاضرین میں سے اور ناظرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو یا پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کل عطا فرما ہمارے اندر کی بیماریاں دور فرما دے اور آنے والی ہر آفات و بلیات سے خطرات سے محفوظ فرما کرونا وائرس سے پوری دنیا کی حفاظت فرما ہماری سب کی بھی جانوں کی حفاظت فرما اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ بے روزگاروں کو اچھا اور بہتر روزگار عطا فرما بڑھ سے روزگاروں کے روزگاری میں کاروبار میں برکت ترقی عطا فرما ملازم پیشاؤں کی نوکری میں وسعت ترقی عطا فرما یا اللہ ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں علم میں عقل میں شعور میں اضافہ فرما بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے شفقت محبت پیدا فرما جن بچوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں تو جوڑے عرش بنانے والا ہے ان کی زندگی میں نیک بر کو بھیج کر ان کی زندگی میں خوشیاں لے کر آ یا رب الشکر ہم سب کو پکا نمازی بنا دے ہمیں قرآن پڑھنے والا قرآن سمجھنے والا بنا دے کثرت تیرا ذکر نبی کے ذکر کو عام کرنے والا بنا دے سبھی کے روزے اپنی بارگاہ میں رکھنا قبول و مقبول فرما اور بقیے بھی روزے خیر کے ساتھ ہمت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہر سال ہمیں یہ ماہ رمضان کا مہینہ خیر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کو اندرونی برونی ساشت محفوظ فرما ہمارے اداروں کی حفاظت فرما محافظوں کی حفاظت فرما اور جو شہید ہو گئے درجات میں اضافہ فرما اور میرے پروردگار جو مختلف حادثات میں لوگ وفات پا گئے ان کی بخشش اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما ہم سب کو حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت سے نوازنا میرے پروردگار جب تک سب کے سب اس زمین پہ رہیں تیرے نور کے صدقے چمکتے رہیں جب تک میں واپسی ہو مرتے وقت تیرا مبارک کلمہ طیبہ نصیب ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ سے پاک کلمے کی عظمت صدقے تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ بھائی محمد جاوید کہ یہ جو کوشش کی سیٹ اپ لگا کر اور یا اللہ افطاری کا اہتمام کیا سالانہ ان کی محفل تھی جو نیت کی یا اللہ اس نیت کو انہوں نے پورا کیا یا پروردگار اس کے نعم البدل میں یا اللہ ان کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما تمام ان کی پریشانی دور فرما آمین یا رب الشکرین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین یا رب الشکرین